اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم آج پھر رب کے حضور اکٹھے ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ آج میں نے ایک واقعہ پڑھا جو میں آپ سب کو سناتی ہوں، تاکہ ہمیں سب سے اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو، اور اپنے رب کے حضور ہم اپنی فریادیں لے کے پہنچے تو ہم جو اچھے اعمال ہیں وہ لے کے جائیں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق مانگیں۔ اسے آج زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی، 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ ہی چھٹی بھی مل گئی۔ وہ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا، ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ اس نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اس وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی تھی، بھاری تھیلا اٹھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی تھی۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہانی حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی ستم ظریف ہے، کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا؟ بلکہ ایک خرابہ تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن، ایک خمیدہ سی 4 دیواری۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل دل میں دعا کر رہا تھا، خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا، شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی، پاؤں برہنہ تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کر رکھتے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھ دیا۔ تھیلے کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی بھاگی، ماں، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے پر، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کب پکا رہے تھے، جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور روحان سی آواز میں کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے، محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لائے گا، اسی لیے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ زندگی اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون نہیں پایا جتنا آج محسوس کر رہا ہوں، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہان ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے بنا بتائے؟ میں نے بے ساختہ کہا، فرشتہ بننے گیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اگر ہم اپنے 7 گھر ادھر 7 گھر ادھر دیکھ لیں تو یہ بھوک غربت اور تنگی جو ہے یہ باقی نہ رہے۔ ہمیں ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد لوگوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کس قدر بے چارگی ہوتی ہے لوگوں میں، اور وہ کتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ مانگ بھی نہیں سکتے۔ تو کتنا سکون ملتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو خدا را ضرور اپنے گھروں کے ادھر ادھر، اور اگر آپ اچھے محلے میں رہتے ہیں تو کم از کم کسی ایسے محلے میں جا کے جس میں غریب غربا رہتے ہوں ضرور دیکھ لیا کریں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں، اور ضرور ایسے لوگ تلاش کریں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، جو ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لیے کچھ لائیں گے تو ہم ان کے لیے فرشتے کی طرح سے ثابت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرشتہ بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب تیرے حضور حاضر ہو کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی مدد کریں، سب کا بھلا کریں، سب کی خیر ہو، سب کے لیے۔ اللہ پاک جو ہمارے پاس ہے ہمارے مال میں سے مستحقین کا حصہ ضرور نکلتا رہے، اور ہم مدد کرتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، ڈھونڈ کے نکالیں، نیکی ڈھونڈ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ ہمیں ضرور ایسی ہدایت کے راستے پہ چلائے گا جس پہ چل کر ہم بھی فرشتے بن جائیں گے۔ فرشتہ بننا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ کسی کی مدد کر کے کسی کا دل خوش کر دینا۔ آئیے اللہ سے پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی مدد کرتے رہیں، سب کے کام آتے رہیں، سب کا بھلا کرتے رہیں۔ آئیے پکارتے ہیں اللہ کو بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نورانی محفل سج رہی ہے، اللہ کا نور برس رہا ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس تلاش میں اپنے رب تک پہنچ رہے ہیں۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اور کچھ باتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے۔ یا لوگو، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ابھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اور بہت سی برائیوں، لغزشوں اور خطاؤں سے چشم پوشی فرماتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ ہر گناہ پر تم کو پکڑنے لگے تو تم زمین پر چل پھر بھی نہ سکو۔ اے پاک پروردگار، ہم حضرت حضور حاضر ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم تجھ سے تیرے رحم و کرم، عفو و درگزر کے سوالی ہیں۔ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، خصوصی فضل و کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے پکارتے ہیں آنکھیں بند کر کے پیار سے رب کو 3 بار، اور اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیجیے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک روشن دن گزار کے ایک اور روشن دن کی تلاش میں تیری مہربانیوں اور تیری رحمت کے سائے تلے آتے ہیں۔
اور تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے سب اس کے حضور عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر اس روز وہ اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور ایسے لوگ اسی روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا تو ایسے لوگ آندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور سب کچھ اس کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ مسلمان بن کر رہوں اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہو کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کو سجدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام لیے صحت و ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام کے ساتھ دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار ہیں اور ان نعمتوں کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا رب، ہماری اور ہمارے سے جڑے ہوئے ہر رشتے، ہر تعلق کی دین و دنیا بہتر فرما دے، اور اپنے لامحدود خزانوں سے سب کو رزق حلال، اچھی صحت، ایمان والی دراز عمر، ہماری اولاد کو ہر قسم کے حسد، شر اور فتنے سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنی پناہوں میں لے لے، اپنی خاص مدد سے ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، دنیا بھر کے انسانوں کو وبائی امراض، ظلم اور بھوک سے نجات دے دے، ہر ایک کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرما دے۔ تو سب کا پالنے والا، سب کی پکار سننے والا، ہر ایک کا دکھ درد دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیڈر کی صحت اور زندگی کی حفاظت فرما دے۔ اپنی خاص نظر کرم، اپنے خاص لشکر کی مدد اور عوام کے بھرپور تعاون سے ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اور ہم پاکستانیوں کو آزادی کی قدر اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم پر اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں، بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے یہ سب دعائیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں، پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور روشن دن طلوع ہونے کو ہے، اور ایک اور دن جو گزر گیا وہ تیری رحمتوں سے بھرپور تھا۔ ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی، ہم پہ کرم کیا، ہماری مشکلوں کو آسان کیا، ہمارے رستوں کو آسان کیا، ہمیں زندگی کی ڈگر سکھائی جس پہ پتہ چلا کہ صرف تو اور تو ساتھ ہے، اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تیرے پاس آنے کے لیے۔ موت کیا ہے؟ جابر ابن حیان، فادر آف کیمسٹری، نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے استاد مکرم، اے فرزند رسول، یہ تو بتائیے موت کیا ہے؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جابر سمجھ سکتا ہے؟ جابر نے کہا، جی مولا، اگر اہل سمجھے تو سمجھا دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جابر غور سے سن، تو شکم مادر میں تھا اور تاریک پردوں میں رہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا جہان تھا۔ تب جابر تو نے اس جہان کی وسعت اور روشنی دیکھی نہیں تھی، لیکن تو اس تاریک جہان میں بہت خوش تھا۔ تب تو اس جہاں سے کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا تھا،
کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہان دیکھا نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ تو نے اس جہان میں آتے ہی رونا شروع کر دیا، کیونکہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، لیکن یہاں والے خوش تھے کہ تو پیدا ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا جب تو یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان جائے گا، وہاں والے خوش ہوں گے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے، اور یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ جابر مر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ در حقیقت موت ہے، اور جسے دنیا موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے۔ جابر، جتنا فرق شکم مادر اس جہان میں ہے، اتنا ہی فرق اس جہان اور اگلے جہان میں ہے۔ تو اللہ تعالی، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو ہمارے گناہوں، برائیوں اور گستاخیوں کے باوجود ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا مہربان رب ہے۔ ہماری التجا ہے کہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم آپ سے دنیا کی ساری نعمتوں اور آخرت کی ساری رحمتوں کے ساتھ خاتمہ بالایمان کی درخواست کرتے ہیں۔ اے رب محمد، اپنے رحم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب عالم، اے پروردگار، اے سمیع الدعا، اللہ پاک جس جس کی بھی جو کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، اور بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، اللہ پاک سب کو، اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما، اور جو اللہ پاک شادیوں کے منتظر ہیں، سب کا اللہ، سب کا بھلا اللہ، سب کی خیر اللہ، کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اے رب، تو ہمارے بابرکت، ہمارے لیے بابرکت ہے، بلند ہے اللہ پاک، تو تواب الرحیم ہے، تو سمیع الدعا ہے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ہم پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے تجھے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی دن کے انتظار میں ہم سب تیرے حضور سر سجود ہونا چاہتے ہیں، اور تجھ سے تیری محبتیں، تیرا پیار اور تیری دعائیں لینا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو تیرے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اکٹھے ہو کے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے۔ دوسروں کے آگے جھکنا یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ انسان انسان کی قدر کرے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، نیند کو راحت، جاگنے کو برکت، اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ روحانی اور جسمانی دولت کے ساتھ ساتھ سکون قلب کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن یہی دعائیں ایک دن رنگ لے آتی ہیں، اور انسان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سن لے، جتنی دعائیں مانگی ہیں اور جو نہیں مانگی ہیں، جو دل میں ہیں، سب کی سب قبول کر لے، سب کی مشکلات کو دور کر دے، سب کے سفر کو آسان کر دے۔ اللہ پاک جو لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکلیف ٹھیک کر دے، پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ اللہ پاک جو تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں ان پہ رحمتیں کر دے، رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، ان کو کامیابی عطا فرما، اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھتے تو اپنی رحمتیں نچھاور کر دے ہم سب پہ۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔